الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹیویشن آفٹر افطار ڈے 19 الحمدللہ 19 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کل سے ہماری تاک راتیں شروع ہو جائیں گی، یعنی 20 روزہ ہوگا اور رات 21ویں کی ہوگی، اور اگلے 10 دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے ليلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں کہ کل سے آگے جو باقی دن ہیں جو بھی کمیاں ہوگی پورے رمضان میں اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ ذکر میں کمی ہوئی، قرآن میں کمی ہوئی، نمازیں اچھی طرح نہیں پڑھی یا تراویح ادا نہیں ہوئی، تہجد نہیں پڑھا، 6 لاکھ نہیں تھا، صدقہ نہیں کیا، جو بھی نیکی کے کام میں باقی 20 دنوں میں نہیں کر سکی، تو میں نے اتنے اچھے کرنے ہیں کہ وہ ساری کسر پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ اپنی کمر کس لینے کہ اس میں نے اپنے آپ کو تھکا دینا ہے، کیونکہ رمضان میں تھکاوٹ تو ہوتی ہے، نیند بھی آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، پھر گھر کے کام اور باہر کے کام اور بچوں کے کام، تو تھکاوٹ اس میں ہوگی۔ لیکن ان 10 دنوں میں نے بہت محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینا، بالکل ایسے جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پورا سال نہیں پڑھتے لیکن آخری دنوں میں بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، فل زور لگا لیتے ہیں، اور کبھی ان کے نمبر پورے سال محنت کرنے والوں سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کا جتنے خلوص سے آپ یہ 10 دنوں میں عبادت کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو موٹیویشن لینی ہے وہ سورہ نمل آیت نمبر 19، إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد، ظلم کے بعد اس نے بھلائی سے یعنی نیکی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اچھا، یہ میں نے سٹارٹ کیا اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ اب آپ کے ذہن میں آگے سے پہلے کیا بات ہوئی ہے، پھر یہ آپ کو شاید کی سمجھ آئے گی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ عصا جو ہے نا، یہ جو لاٹھی ہے آپ کے پاس، اس کو مارو، تو وہ پھر سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے حضور جو ہے نا، یعنی کہ میرے جو نبی ہیں، رسول ہیں، وہ ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ یہ یہاں سے ایک بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ظلم الظلم، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی ظلم ہو گیا ہے، کوئی بھی برائی ہو گئی ہے، آپ اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تو وہ جو نیکی ہیں وہ آپ کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ دیکھیں، ظلم کرنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ظالم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں، اب ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کسی کو کوئی خاص منصب دیتے ہیں، کسی نیکی کے کام پہ لگا دیتے ہیں، قرآن کے کام پہ لگا دیتے ہیں، تو انسان کو اپنا پاسٹ یاد آتا ہے، اپنی برائیاں یاد آتی ہیں جو اس نے کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دے دیا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو بہت ہی برا تھا تو اب میں یہ نہیں کام کر سکوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا سے نکال کے اس دنیا میں لے گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا، الحمدللہ۔ کئی میسیجز آتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیں گے، اب ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہمیں ہماری برائیاں یاد آتی ہیں، اب ہم پردے پہ آ گئے ہیں، تو جب پردہ نہیں کرتے تھے تب برائیاں کرتے تھے۔ تو یہ سب کے لیے آیا تھا الحمدللہ کہ اگر کوئی بھی ظلم ہے، کوئی بھی برائی ہو گئی ہے، آپ اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جو نیکی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا قبول ہونے والا کام لے لے، آمین۔